معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کا موضوع ذرا مشکل سا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرنے والے لوگ، کہ اسلام سنی سنائی کہانیوں کا نام ہے۔ یہ اگر محبت کے لحاظ سے دیکھا جائے، جو کہ مسلمانوں کو اسلام سے ہے، تو ان کے لیے یہ جملہ بہت تکلیف دہ جملہ ہے۔ لیکن مخالفین، نہ ماننے والے کی باتوں پر جلنا کڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کا جواب دینا چاہیے عقل و دلیل کے مطابق۔ اگر اس کا جواب عقل، دلیل، فلسفہ، منطق کے ذریعے ہم دے سکتے ہیں، تو ہم یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس طریقہ سے نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے دین کو نہیں سمجھتے، اس کے مقاصد کو نہیں سمجھتے، اور ان سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے، کس لیے ہم نے دین پر عمل کرنا ہے، ہم ان میں سے کسی بھی بات کو نہیں سمجھتے۔ اس میں فقہ، فلسفہ، منطق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی سی بات اگر سیدھے انداز میں کی جائے تو وہ اثر رکھتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مذہب یا دین کی ضرورت کیوں ہے۔ بات سیدھی سی ہے۔ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، یا اس کے کوئی بنانے والا موجود ہے۔ اگر کوئی اس کے بنانے والا موجود ہے تو ہم پر دو چیزیں ماننا واجب ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس بنانے والا کا وجود، اور اس کا مقصد کہ اس نے اس کائنات کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود بخود وجود میں آئی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کسی قانون اور ضابطے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قانون اور ضابطہ تو اسی صورت میں چاہیے جب کہ اس کائنات کو بنانے والا ہوگا کوئی، اور اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ اور اگر یہ خود بخود وجود میں آئی ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے لیے اصول و ضابط کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز، ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں ہمیں ایک نظم ملتا ہے، ایک ترتیب ملتی ہے، ارتقاء ملتا ہے، اصول و ضوابط ملتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک وقت کا ایک انسان نے اپنی معلومات کے ذریعے کچھ نتائج اخذ کیے، لیکن بعد میں جدید تحقیق ہوئی، مزید اس کا مطالعہ کیا گیا تو وہ غلط ہو گئے، نئے سامنے آگے۔ یہ انسانی کوشش اور انسانی ارتقاء ہے۔ اس میں کائنات بنانے والا کا وہ اصول جو اس نے قائم کی ہیں، ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کے اصول اپنی جگہ پر اٹل ہیں۔ وہ صرف ہماری سمجھ، ہماری سوچ اور ہماری کوشش کے نتائج کے ذریعے سے وہ مختلف طرح ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اگر ہم کائنات کے نظم کو دیکھیں، اس کی ترتیب کو دیکھیں، اور ان کا اپنے اصول و ضابط سے الگ نہ ہونے کا، ادھر ادھر نہ ہونے کا، اس میں ویریشن نہ ہونے کو دیکھیں، تو یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی موجود ہے، کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو حکیم و دانا ہے، وہ صاحب قدرت ہے، اور اس نے ایسے اصول وضع کر دیے ہیں جن میں اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ ہماری اپنی سوچ کے سے جو ہم اصول مقرر کرتے ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو اس خالق نے اصول بنائے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہی قرآن کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اگر تم ان میں اختلافات پاؤ گے تو یہ کائنات، یہ قرآن کے اصول نہیں ہیں، کیونکہ جس دانا و حکیم نے اس کو بنایا ہے اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ اس کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ بات تو ہو گئی
کہ اس کائنات کو بنانے والا موجود ہے، اور جو بنانے والا موجود ہے اس کے اصول، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا، اس کائنات کو سمجھنا پڑے گا۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ میں نے جو کچھ زمین و آسمان ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اگر یہ قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تو اپنے ارد گرد دیکھیے انسان کس طرح سے تسخیر کر رہا ہے، کس طرح سے اس کائنات کو اپنے مطلب کے لیے ڈھال رہا ہے اور اسے کام لے رہا ہے۔ یہ صاف واضح ہے کہ قرآن کا جو اصول تھا، قرآن نے جو کہا تھا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ایک حقیقت ہے۔ اگر وہ ہمارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے تو وہ ہمارے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ اور بات ہے ہم انہیں اچھائی کے لیے استعمال کریں یا برائی کے لیے استعمال کریں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ کیا سنی سنائی باتوں پر مشتمل ہے۔ اس کائنات میں پہلے نمبر پر دو گروہ تھے، ایک خالق کائنات کو ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ اور جو خالق کائنات کو ماننے والے تھے ان میں مختلف ادوار میں مختلف نظریات رہے، جن میں یہودیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے اور اسلام بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں۔ جب یہ مختلف نظریات پائے جاتے ہیں تو ہم نے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کو بتانا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ اگر ہم صرف اپنی بات کرتے رہیں گے، دوسرے شخص کی بات کو نہیں سنیں گے، اس کو دلیل کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیں گے، تو دوسرا شخص کبھی بھی اس بات کو ماننے کے تیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کی ضد میں اپنی بات پر اڑے گا اور اس پر ہی قائم رہے گا، کبھی کوئی بات تسلیم نہیں کرے گا۔ اور اگر دو لوگوں میں یا دو سے زیادہ گروہوں میں کوئی اختلاف ہو تو اس کے سمجھنے کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کی کو بحث میں لائیں، ایسی چیزوں کو بیان کریں جو دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول ہوں۔ اب جب کہ دنیا میں عیسائی موجود تھے، یہودی موجود تھے، تو ان کی باتیں جو وہ مانتے ہیں، اگر ہم ان کو لے کر ان کے سامنے بات کریں گے تو ان کو یہ بات ماننا آسان ہو جائے گا، اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا فطرت ہے کہ جب انہی باتوں کو ہم فطرت کے ساتھ موازنہ کریں گے تو اس پر تصدیق ہو جائے گی کہ صحیح صورتحال کیا ہے۔ اگر اسلام اپنے بیان کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے دوسرے لوگوں کی باتیں جو یہودیت اور عیسائیت میں موجود تھیں، ان کے انبیاء کرام نے ان کو بتائی تھیں، اور انہی کو سامنے لے کر اور ان سے نتائج اخذ کر کے ان کے سامنے رکھیں گے تو یہ بات سنی سنائی باتوں پر نہیں ہوگی، بلکہ ان کی تسلیم شدہ باتوں پر ہوگی۔ اور اسلام کیونکہ آخری دین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، تو ان باتوں کو جو انہوں نے بیان کی تھی انہی باتوں کو لے کر ان سے نتائج اخذ کرنا اور ان کو وحدہ لا شریک کی طرف لانا اور اس پر ایمان لانے کے قابل کرنا، اس کی طرف ان کی رہنمائی کرنا ہی صحیح طریقہ کار تھا جو قرآن نے استعمال کیا ہوا ہے۔ کبھی قرآن فطرت سے دلیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے غور کرو، اس کائنات میں غور کرو، اس کے طریقہ کار میں غور کرو، اس کے اصولوں پر غور کرو۔ کبھی وہ انسانی رویوں کی مثال دیتا ہے، اور کبھی ان دونوں کو ملا کر ان سے نتائج اخذ کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ اس طرح سے یہ سنی سنائی باتیں نہیں بلکہ وہ حقیقتیں بن جاتی ہیں جو کہ کائنات میں پائی جاتی ہیں۔ سنی سنائی بات اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور حقیقت ہمیشہ قائم رہتی ہے اور اسے صحیح نتائج اخذ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں سورج دن اور رات ایک ترتیب سے چلتے ہیں، موسم ایک ترتیب سے چلتے ہیں، اور درختوں پودوں کی پیدائش ان کا سلسلہ ایک ترتیب سے چلتا ہے۔ یعنی میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ دیتا ہوں کہ ایک درخت ہے، ایک پھل ہے، اس کا ہم نے بیج لیا، اس بیج کو ہم نے زمین میں بو دیا، اس سے تنا نکلا، جڑ نکلا، پرورش پائی، تنے، شاخیں، پھول، پھل سب ہوئے، لیکن آخر میں اس کی انتہا کہاں پر پہنچ گئی؟ وہ پھر بیج سے شروع ہوا تھا، بیج تک پہنچ گیا۔
یعنی بیج ایک ایسی چیز تھی جس سے اس پودے نے اپنا آغاز کیا، اپنے زندگی کا سفر شروع کیا اور آخر میں وہیں تک پہنچ گیا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ اگر آپ کہیں کہ ہم اسے قلم لگا لیتے ہیں تو قلم لگانا بھی اسی پودے کا ہی ہے، اسی حصے کا ایک حصہ ہے، اس سے الگ نہیں ہے۔ وہ قلم جو تھی وہ بیج سے بنی تھی اور اس نے آخر میں بھی اس نے بیج ہی پیدا کیا۔ معزز ناظرین سامعین، بات کہنے کو جو جی میں چاہے وہ کہہ دیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ بات ہر امتحان میں پوری اترے، کوئی دلیل اس کو قطع نہ کر سکے، وہ ہوتی ہے حقیقت۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، آپ جس طرح سے بھی اسے دیکھیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ہستی موجود ہے اور وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور دوسری ہستی نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ کسی ایک ادارے کو چلانے والے دو ایکول پوزیشن کے، ہم مرتبہ پوزیشن کے دو اشخاص ہوں گے تو وہ ادارہ چل جائے گا؟ نہیں چلے گا۔ جس کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اگر دو خالق ہوتے، جس کو پیدا کرنے والے دو الہ ہوتے تو ان میں جھگڑا ہو جاتا۔ معزز ناظرین سامعین، اگر ہم اپنی ضد اور انا کو لے کر چلیں گے تو ہم کبھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر ہم کھلے ذہن سے دلیل کے ساتھ حالات کو سمجھیں گے اور اس سے نتائج اخذ کریں گے تو ہم صحیح حقیقت پر پہنچ جائیں گے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ عقائد ہیں، وہ باتیں ہیں، وہ نظریات ہیں جن کو ہم حتمی سمجھتے ہیں، اور وہ حتمی اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ دلیل کے ذریعے سے، تحقیق کے ذریعے سے وہ ثابت ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ ایمان کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک بار پھر میں بار بار کہتا ہوں، انسان کی اپنی کوشش، اپنے تجربات سے حاصل کیے گئے نتائج حتمی نہیں بھی ہو سکتے، کیونکہ انسان کی عقل جو ہے وہ اس خالق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس خالق نے اس کی عقل کو پیدا کیا ہے۔ جب اس نے عقل کو پیدا کیا ہے تو وہ عقل کبھی بھی اپنے خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، کچھ اس کو محسوس کر سکتی ہے، اس کے سمجھ سکتی ہے کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا موجود ہے جو کہ ہر چیز کا مالک و خالق ہے۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے کوشش کی کہ میں اس بات کو جو یہ کہی جاتی ہے کہ اسلام سنی سنائی کہانیوں کا نام ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور آج کل کے ہمارے ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے ایک بہت خطرناک جملہ ہے، جبکہ یہ جملہ بالکل جہالت پر مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کے بارے میں، کسی بھی قوم کے بارے میں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو ان مسلمہ اصولوں کو بیان کیا جاتا ہے جن پر ان کا اعتقاد ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جہاں جہاں ان میں کمی ہوتی ہے اس کمی کو اس کی اصلاح کی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے، اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا اور یہ ایسے ہی ہے۔ ضد اور بد زبانی، تلخ کلامی کسی بات کو سمجھنے نہیں دیتی۔ آپ جب بھی بات کریں میٹھے انداز میں بات کریں تاکہ دوسرے شخص کے دل میں بات کو سمجھنے کی خواہش پیدا ہو، اس کا شوق بڑھے، نہ کہ وہ آپ سے نفرت کرنے لگے۔ معزز ناظرین سامعین، مجھے امید ہے کہ موضوع تو مشکل تھا لیکن میں نے کوشش کی کہ سادہ سے الفاظ میں ان باتوں کو بیان کر دوں، فلسفے کی باتوں میں نہ جاؤں، منطق کی باتیں میں آپ کے سامنے نہ رکھوں جس سے مسئلے سمجھ میں نہیں آتے، الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔